السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں آج آپ سب کے سامنے سبق نمبر 13 قلم، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو لکھنے کے لیے کہا تھا، سننے کے لیے کہا تھا، آج اس سبق کے اس نظم سبق نمبر 13 قلم کے نظم کے اشعار کی تشریح یعنی وضاحت تفصیلات لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بچیوں، تشریح مطلب آپ کو وضاحت سے لکھنی ہے۔ اگر امتحان میں یہی سوال آ جاتا ہے، یہ اوپر جو 2 لائن لکھی ہے، سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم، اب اس کی تشریح لکھیے۔ آپ سے کہا جائے گا اس کی تشریح لکھیے، تو آپ کو یہ اس طرح لکھنا ہے۔ یہاں دیکھیے لکھا ہے نیچے اس شعر میں، قلم اپنا تعارف بچوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیارے بچوں، میں ایک قلم ہوں، تم میرے رتبے کو کم نہ سمجھنا۔ یہ اوپر والی 2 لائن کی تشریح ہو گئی۔ اگر اس کے بجائے یہ آ جائے، نیچے والی 2 لائن کرو گے اگر قدر میری صدا، تو سمجھو گے تم ہے میری شان کیا۔ اگر ان 2 لائن کی تشریح تم کرنا چاہو گے، لکھنا چاہو، تو اس کو اس طرح سے لکھو گے، قلم کہتا ہے کہ اگر تم ہمیشہ میری قدر کرو گے تو تمہیں میری عزت اور میرے رتبے کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ہر پڑھے لکھے انسان کو میری ضرورت ہوتی ہے، میرے بنا وہ کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اب میں آپ کو اس کی آگے والی لائن کی تشریح بتا رہا ہوں۔ اس کے آگے والی لائن میں لکھا ہے، میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا، جو چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا۔ ان 2 لائن کی تشریح نیچے دیکھیے اس شعر میں، قلم بچوں سے کہتا ہے کہ میں تم کو بادشاہوں سے بھی ملواؤں گا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں دلواؤں گا۔ نیچے والی 2 لائن دیکھیے، میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، تمہیں نامور کرنا ہے میرا کام۔ اس کی تشریح، اس کی تفصیلات نیچے لکھا دیکھیے اس شعر میں، قلم بچوں سے کہتا ہے کہ اگر تم ہمیشہ میری قدر کرو گے تو میں تمہیں بہت اونچا مقام دلواؤں گا، تمہیں شہرت دلانا میرا کام ہے۔ نیچے کی 2 لائن اور دیکھیے، میری بات سن رکھو بچوں ضرور، بہت روگے مجھ سے ہوگے جو دور۔ تشریح کس طرح اس کی، اس آخری شعر میں قلم بچوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ پیارے بچوں، میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم مجھ سے دور ہوئے تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ لکھ لینے کے بعد اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے اسی سبق کا مشقی سوال و جواب یعنی سوال و جواب آپ کو لکھنا ہے۔ سوال دیکھیے کیا ہے، قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ سوال ہے، قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، قلم کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، قلم کے ذریعے ہی ہم ترقی اور مقام حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں قلم کا رتبہ کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرے سوال کا دوسرا جواب سنیے آپ۔ سوال نمبر 2، قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، قلم کی شان کو اس کی عزت اور قدر کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ قلم کی بھی عزت کرنی ہے اور اس کی قدر کرنی ہے، تبھی اس کی عزت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تیسرا سوال، قلم کا کیا کام ہے؟ قلم کا کیا کام ہے؟ جواب دیکھیے، قلم کا کام لکھنا ہے، نظم کے مطابق قلم کا کام شہرت دلانا ہے۔ چوتھا سوال، قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، قلم سے دور رہ کر رونے کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی بھی انسان قلم سے دور رہ کر لکھنا نہیں سیکھ سکتا۔ انسان جاہل رہ جاتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال سمجھیے آپ، مصروں کو مکمل کیجئے۔ دیکھیے ادھورے مصرے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اسے پورا کرنا ہے تو پورا آپ کس طرح کریں گی؟ نیچے پانچ الفاظ لکھے ہیں، ان الفاظوں کو پڑھ کر آپ کو 1 نمبر بھرنا، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، پانچوں میں 5 الفاظ بھرے جائیں گے۔ تو پہلے میں کیا بھرا جائے گا؟ سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم۔ تو اب نیچے دیکھیے سب سے پہلے نمبر پہ رتبے لکھا ہے، رتبے۔ کرو گے اگر قدر میری صدا، کرو گے اگر قدر میری صدا، تو قدر دوسرے نمبر پر نیچے لکھا ہے، یہ دوسرے نمبر پر بھرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں شاہوں سے، شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا۔ 3 نمبر میں دیکھیے شاہوں لکھا ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ اسے یہاں بھر دیجئے، یہ لائن مکمل ہو جائے گی، یہ مصرع مکمل ہو جائے گا۔ 4 نمبر میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، یہ دیکھیے 4 نمبر میں مقام لکھا ہے، نیچے 4 نمبر لگا ہے، اس کے پاس میں مقام لکھا ہے۔ اور 5 نمبر میں لکھا ہے روگے، بہت روگے مجھ سے ہوگے جو دور۔ تو بہت کے بعد آپ کو یہ خالی جگہ میں، خالی مصرے میں روگے بھرنا ہے، اور یہ روگے کہاں ملے گا آپ کو؟ نیچے 5 نمبر کے سامنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مصروں کو بھرنا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب میں اس کا بچا ہوا شیش بھاگ لے کر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔